لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین گرامی کا اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور لطف و کرم ہے کہ ہمیں ماہ محرم الحرام 1433 میں اللہ نے ایمان کی حالت میں اپنے گھر میں اپنی یاد اور اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے پہلا مند ہوتے ہوئے اپنی بندگی کی سعادت سے نوازا اور آج 6 محرم الحرام 1433 کو ہم جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ آج کی یہ گفتگو انشاءاللہ العزیز اسلام کے فلسفہ شہادت کے حوالے سے یعنی اسلام میں موت اور حیات کس کو کہتے ہیں اور باقی دنیا سے اسلام کا یہ فلسفہ موت و حیات کس طرح مختلف ہے، باقی دنیا کے ہاں موت اور زندگی کس کو کہتے ہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں موت اور زندگی کس کو کہتے ہیں۔ اس تصور کو سمجھنے کے بعد کہ اسلام میں زندگی کس کو کہتے ہیں اور موت کس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم شہادت کے فلسفہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ جمعہ المبارک میں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر ساتھیوں کی اس عظیم قربانی کا انشاءاللہ العزیز تذکرہ کریں گے جو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ایک ایسی تابناک مثال ہے جس کی مثال قیامت تک شاید کبھی نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جنگ احد میں اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے اور احد کے میدان میں
تفصیلات آپ کو معلوم ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ان صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے اس دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بیچ دی تھی۔ جانیں ان کی اپنی تھی ہی نہیں، اور کسی بھی مومن کی اپنی جان ہوتی ہی نہیں۔ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید و رسالت کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ اب میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرا جو کچھ بھی ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی ملکیت ہے۔ اور اس کو رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم، کہ اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں کے مال اور ان کی جانیں، یعنی انہوں نے بیچ دی ہیں اپنی جانیں اور مال اور اللہ نے خرید لی ہے۔ اور مومنین کے نہ اپنے مال ہیں نہ ان کی اپنی جانیں ہیں، جو کچھ ہے یہ سارا رب ذوالجلال کی ذات کا ہے۔ اس لیے وہ مومن کبھی بھی اپنی جان دینے میں بھی پس و پیش نہیں کرتا ہے اور اپنا مال خرچ کرنے میں بھی اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے میں کبھی پس و پیش نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں اس کی اپنی نہیں ہیں، بلکہ وہ بیچ بیٹھا ہے جب اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ نے خرید لی ہوئی۔ لیکن اس مالک الملک کے کرم کی حد ہے کہ جو اس کی اپنی چیز تھی بھی نہیں، وہ بھی جب وہ اپنے مالک کی حکم کی اطاعت میں لٹاتا ہے تو رب ذوالجلال اسی کا سمجھ کے قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ جنگ احد میں جب بہت سارے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تو منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں شخص مر گیا اور دنیا کی لذتوں اور دنیا کی جو نعمتیں تھیں ان سے معروم ہو گیا۔ جب لوگوں کی یہ بات، جب ان کی زبان پر یہ بات آئی تو اس سے یہ خیال پیدا ہوتا تھا یا ہو سکتا تھا کہ شاید رب ذوالجلال کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے والے لذتوں سے نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں، تو رب ذوالجلال کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ مر گئے ہیں، یہ مرے نہیں، بلکہ بیان فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم یہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے اور جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے اللہ کی راہ میں پیش کر دیے کہ وہ مر گئے ہیں، یہ مت کہو وہ مر گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ باری تعالیٰ ہمارے اندر وہ موجود تو نہیں ہے، ہم اپنے ہاتھوں ان کو قبروں میں دفنا آئے ہیں، کفن میں لپٹے ہوئے وہ اپنی قبروں میں ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو اتار آئے ہیں، تو وہ زندہ کیسے ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا ادراک اور شعور حاصل کر سکے کہ وہ کیسے زندہ ہے، لیکن وہ زندہ ہیں، ان کے زندہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تمہارے شعور میں فرق ہو سکتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں کہ کیسے زندہ ہیں، لیکن زندہ ہیں۔
دنیا میں مختلف نظریات، مختلف فلسفے موجود ہیں، ہر ایک کی اپنا نظریہ، اپنی سوچ ہے۔ کوئی زندگی اس کو سمجھتا ہے کہ انسان کے ہاتھ پاؤں حواس کام کر رہے ہوں اور وہ چل پھر رہا ہو تو اس کو وہ لوگ زندہ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات سے پوچھیں کہ باری تعالیٰ زندہ کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی نظر میں، یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زندگی اس چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے، یا ان ظاہری حواس کے کام کرنے کا نام نہیں ہے۔ جس کی آنکھیں سلامت ہوں اس کو بینا کہتے ہیں، جس کے کان سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں اس کو سننے والا کہتے ہیں، جس کی زبان بولتی ہو اس کو بولنے والا کہتے ہیں، جس کی ناک سونگھنے کی صلاحیت رکھتی ہو اس کو سونگھنے والا کہتے ہیں۔ یہ ظاہری حواس کام کر رہے ہوں، یہ اعضاء حرکت کر رہے ہوں، بندہ چل پھر رہا ہو تو دنیا اس کو زندگی کہتی ہے۔ لیکن اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ زندگی اس کا نام نہیں ہے، زندگی اس کسی اور شے کا نام ہے۔ تو باری تعالیٰ تو ارشاد فرما دے کہ پھر زندگی کس چیز کا نام ہے؟ جو شخص چلتا پھرتا ہے، ظاہری آنکھوں سے دیکھتا، کانوں سے سنتا، زبان سے بولتا ہے، سوتا جاگتا ہے، کھاتا پیتا ہے، آتا جاتا ہے، دنیا کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، لیکن اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب نہیں ہوئی ہے، تو دنیا اس کو زندہ کہتی ہے، اللہ اس کو مردہ کہتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان مردوں کو نہیں منوا سکتے، کہ یہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی ہے تو یہ بے شک چلتے پھرتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں ان کی، کان ان کے سنتے ہیں، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، لیکن میرے محبوب جس کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی ہے اور آپ کی بات کو مانتا نہیں ہے، وہ چلتا پھرتا ہو ہمارے نزدیک مردہ ہے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جاگ رہا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، یعنی منوا نہیں سکتے۔ لوگوں کو غلطی لگی کہ یہاں مردوں سے مراد مردے ہیں جو مر گئے ہوں، یہاں سے چلے گئے، لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ یہاں سے مردہ سے مراد مردے ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، مردے سنتے نہیں ہیں۔ یہ بات ہی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چلتے پھرتے مردوں کو منوا نہیں سکتے کہ یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ اگر اس موتا سے مراد واقعتاً جو دنیا سے چلا گیا ہو وہ مردہ مراد ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی مردوں کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے یا زندوں کو؟ زندہ کو۔ اللہ اللہ اللہ۔ آقا علیہ السلام نے کبھی جا کے قبرستان میں جا کے تبلیغ فرمائی ہے کہ مردوں کو آپ نے تبلیغ فرمائی ہو کہ تم ایمان لاؤ؟ ایمان لانے کا تقاضا کن سے کیا جاتا ہے؟ جو چل پھر رہے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ نہیں منوا سکتے ہیں، یہ لا تسمعو آپ ان کو سنا نہیں سکتے ہیں مردوں کو۔ لوگوں نے سمجھا
سمجھا کہ یہ مردے سنتے نہیں ہیں، نہ یہاں سننے سے سننا مراد ہے، نہ موتا سے مراد مردے ہیں۔ اللہ 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 واہ۔ موتا سے مراد بھی وہ مردے ہیں جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، اللہ وہ مردے ہیں۔ اور آپ سنا نہیں سکتے، منوا نہیں سکتے، وہ سنتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اپنے معاشرے میں ایک جاہل سے جاہل آدمی کو بھی، یعنی جس کو الف بے علم کی نہیں پتا ہے، اس سے پوچھوں کہ فلاں شخص، اس کو میں نے 100 مرتبہ سمجھایا ہے لیکن سنتا ہی نہیں ہے، اب وہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کو یہ پتا ہے، جاہل کو پتا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے، کہ وہ سنتا نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ مانتا نہیں ہے۔ لفظ بولا ہے کہ سنتا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہرا ہے اور اس میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ 100 مرتبہ سمجھانے کے باوجود بھی وہ سنتا ہی نہیں ہے، یعنی مانتا نہیں ہے۔ تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی بات مانتے نہیں ہیں، گویا سنتے ہی نہیں ہیں، اور آپ ان کو سنا نہیں سکتے ہیں، یعنی منوا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں منوا سکتے ہیں؟ کہ سمن بکمن امجن فہم لا یرجعون۔ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہرے ہیں، سمن بکمن، میرے محبوب یہ گونگے ہیں، امجن، میرے محبوب یہ اندھے ہیں، لا یرجعون، یہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایمان سے بتائیں، وہ سارے سننے کی صلاحیت سے معلوم تھے؟ سنتے تھے۔ سارے نابینے تھے؟ دیکھتے تھے۔ سارے گونگے تھے؟ بولتے تھے۔ دنیا جن کو کہتی تھی کہ یہ سنتے ہیں، میرا رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یہ بہرے ہیں۔ جن کو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے کہ یہ اندھے ہیں۔ دنیا جن کو کہتی ہے کہ یہ زبان سے بولتے ہیں، میرا رب ان کو کہتا ہے کہ یہ گونگے ہیں۔ باری تعالیٰ کیوں کہتا ہے تو؟ ہم ساری دنیا والے جب دیکھتے ہیں تو وہ سننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، وہ دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، وہ نطق بھی رکھتے ہیں، ان کی زبان بولتی بھی ہے۔ تو باری تعالیٰ تو ان کو گونگا کہتا ہے، تو ان کو نابینا کہتا ہے، تو ان کو بہرا کہتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ بولتے بھی ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جس نے میرے محبوب کی بات نہیں سنی اور نہیں مانی، وہ بے شک باقی دنیا کی ہر شے سنے، جو میرے مصطفیٰ کی بات نہ سنے وہ بہرا ہے۔ باقی ساری کائنات میں ہر شے کو دیکھے، دیکھنے کی صلاحیت اس میں موجود ہو، وہ دیکھے، لیکن جو میرے مصطفیٰ کے نور کو نہیں دیکھتا، میرے مصطفیٰ کی پہچان نہیں رکھتا، وہ نابینا ہے، اندھا ہے۔ جو حق بات زبان پر نہ لا سکتا ہو، نہ بول سکتا ہو، دنیا کے فلسفے گھڑ لے، جتنی مرضی گفتگویں کر لے، جتنے مرضی لیکچر دے لے، جو کچھ مرضی کرتا رہے، فصاحت و بلاغت کی انتہا کر دے، لیکن جس کی زبان اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں کر سکتی ہے، وہ بولنے کے باوجود بھی وہ گونگا ہے۔ تو دنیا کس کو گونگا کہتی ہے؟ جو بول نہیں سکتا۔ اسلام کے فلسفے میں گونگا کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ رسول کی بات زبان پہ نہ لا سکے،
اس کو اللہ اور اس کا رسول اور ہمارا دین اسلام اس کو گونگا کہتا ہے۔ قرآن میں صراحت کے ساتھ ان کو بکمن کہا گیا کہ وہ گونگے ہیں، جو باقی ہر شے سنے، سب کچھ سن کر عمل بھی کرے، لیکن جو اللہ رسول کی بات کو نہ سنے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار، قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جو کچھ مرضی سنتا رہے، رب ذوالجلال کی نظر میں وہ بہرا ہے۔ کائنات کی ہر رنگ دیکھے، ہر شے دیکھے، جو کچھ مرضی دیکھتا کرے، لیکن جس کو نور مصطفیٰ نظر نہیں آتا، جس کو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتا، جس کو رب ذوالجلال کے محبوب خاتم النبیین کی پہچان نصیب نہیں ہے، اور وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتا، وہ شخص ساری کائنات کی ہر شے کو دیکھے، جو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہ رکھتا ہو، اللہ اس کو اندھا کہتا ہے، وہ اندھا ہے۔ یہ دین کا فلسفہ ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جو چل پھر رہے ہوں، ان چلتے پھرتے لوگوں کو زندہ کہتے ہیں، اور زندگی چلتے پھرتے کا نام ہے۔ لہذا جن لوگوں نے اپنی جان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر دی، وہ مر گئے، اللہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، تم جس کو مردہ کہتے ہو وہ مردہ نہیں ہے، اور جس کو تم زندہ کہتے ہو وہ زندہ نہیں ہے۔ تم جس کو زندہ کہتے ہو اس کو میں مردہ کہتا ہوں، اور جس کو تم مردہ کہتے ہو ان کو میں زندہ کہتا ہوں۔ وَالْأَحْيَاءُ نَفْسَ لا تقولوا، مت کہو ان کو کہ وہ مردہ ہیں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ وہ مر گئے ہیں، وہ مردہ ہیں، ان کو مت کہو مردہ ہیں۔ تو باری تعالیٰ پھر کیا ہیں؟ فرمایا احیاء، حیون کی جمع ہے احیاء، زندہ ہیں، سبحان اللہ، بے شک زندہ ہیں۔ دنیا جن کو زندہ کہتی ہے، دنیا کے فلسفے جن کو زندہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو، اگر ان کو معرفت رب ذوالجلال اور معرفت مصطفیٰ نصیب نہیں ہوئی تو رب ذوالجلال اور اس کا رسول ان کو مردہ کہتا ہے۔ اور جب اس دنیا سے اللہ کے نام پر جان قربان کرتے ہوئے اس دنیا سے بندہ مومن رخصت ہو جاتا ہے تو دنیا والے کہتے تھے کہ مر گئے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ مرے نہیں ہیں، یہی زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا مومن اللہ کی نظر میں مومن جس نے اپنی جان اس کی راہ میں قربان کر دی، وہ جب زندہ تھا تو زندہ تو تھا، مومن زندہ ہو کر بھی زندہ ہوتا ہے اور مومن مر کر بھی زندہ ہوتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جب مر بھی جائے تو تب بھی مرتا نہیں ہے، مر کر بھی زندہ ہوتا ہے۔ اللہ، باری تعالیٰ تو نے خود مردہ کہا ہے ان کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے، جب وہ موت کو چکھے گا تو وہ میت ہو جائے گا، وہ مردہ ہو جائے گا۔ اور سورہ زمر میں آیت نمبر 30 اللہ پاک نے فرمایا اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، محبوب آپ نے بھی مرنا ہے، ان کافروں نے بھی مرنا ہے۔ لگ پتہ جائے گا کہ مومن کی موت کیا ہوتی ہے اور کافر کی موت کیا ہوتی ہے۔ اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، اس آیت مبارکہ میں اس سے پیچھے مومن اور کافر کی مثال رب ذوالجلال نے بیان فرمائی۔
کہ کافر وہ شخص ہے جو بہت سارے مالکوں کا غلام ہے، کئیوں خداؤں کو مانتا ہے، اس کے کئی مالک ہیں جو بد اخلاق بھی ہیں اور نفرتیں کرنے والے بھی ہیں، ان کا غلام ہے کافر، اور مومن صرف ایک کا غلام۔ اللہ اللہ یہ بتا کے اللہ رب العزت نے وہ آیت بھی پڑھ دوں آپ کو، رب ذوالجلال نے جہاں کے بات واضح فرمائی، ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی، فی شرکاء، جس کی ملکیت میں بہت سارے شریک لوگ ہیں، متشاکسون، جو بد اخلاق بھی ہیں، آپس میں باہم جھگڑے بھی کرتے ہیں، جھگڑالو بھی ہیں، بد اخلاق بھی ہیں، وہ اس کے مالک ہے۔ تو ایک غلام وہ ہے جو پتہ نہیں کتنوں کا غلام ہے، کتنوں کو خدا مانتا ہے، براجل سالمان لے راجل، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو صرف ایک ہی فرد کا غلام ہے۔ ہم یستویان مثلا، کیا یہ دونوں اپنے حالات کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ بتائیں، دونوں کے احوال ایک جیسے ہوں گے؟ نہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس نے اتنے ادق مسئلہ کو اتنے آسان طریقے میں سمجھا دیا۔ سبحان اللہ، کہ مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ حقیقت توحید کو نہیں جانتے۔ انک میت وانہم میتون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کو بھی موت صرف ذائقہ چکھنے کے لیے آئے گی۔ اللہ اللہ اللہ، وہ آنی ہے، وانہم میتون، اور یہ بھی ہم ہمیشہ کے لیے مریں گے، لیکن جب ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو لگ پتہ جائے گا اللہ کہ آپ کی موت کیا تھی اور ان کی موت کیا تھی۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس وقت موت کا فرق دیکھنے والا ہوگا۔ اللہ، اب رب ذوالجلال نے ہر ایک کے لیے میت کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ اللہ، واہ، باری تعالیٰ نے خود میت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ادھر فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ لوگوں مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر گئے کہ وہ مردہ ہیں، ان کو میت مت کہو، خود کہا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وہ میں نے کہا ہے تمہارے لیے بین ہے۔ اللہ 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 اللہ، واہ، وہ میں نے کہا ہے، تم نہیں کہہ سکتے، تمہیں نہیں کہنے دوں گا۔ اللہ اللہ، واہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اللہ کہنے نہیں دیتا۔ اللہ اللہ، محبوب آپ بشر ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن کسی کو کہنے نہیں دوں گا اللہ اللہ اللہ، کہ وہ بشر کہے، کہنا برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اس بشر میں اور بشر میں بڑا فرق ہے۔ اللہ اللہ، کیونکہ بشر کہے جو عام بندہ کہنے کے لیے، تو اس کو میں بالکل نہیں کہنے دوں گا۔ اللہ اللہ، میں کہوں وہ اور بات ہے، میں مردہ کہوں وہ اور بات ہے، لیکن منافق کہیں کہ یہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے ہیں، اور کافر کہیں کہ یہ محروم ہو گئے ہیں، ان کو نہیں کہنے دوں گا۔ اللہ اللہ اللہ، نہیں کہنے دیتا، بلکہ مت کہو ولا تقولوا، مت کہو کہ وہ مر گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں کرتے۔ رب ذوالجلال نے یہاں مردہ کہنے کو بیان کیا، مردہ کہنے سے ممانعت کی، نہیں کہہ سکتے ہیں،
اللہ کہے کہ شہداء کو میت کہنا بین ہے، مت کہو تم، اللہ بین کر دے، اور کوئی اٹھے اور ان کو تو دور کی بات ان کے آقا و مولا کو نعوذ باللہ مردہ کہے، یہ تو شہداء کی بات ہے، شہداء کی بات ہے۔ اور بالاتفاق شہداء سے نبی کی ذات بلند ہوتی ہے، اور سارے نبیوں کے امام کی ذات جو سید الانبیاء ہے، اس کی ذات کا کیا مقام اور کیا مرتبہ، کیا عظمت ہے، اس کا تو کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا کہ اس کا مقام کیا ہے، اللہ پاک نے کیا مقام عطا کیا۔ تو جب شہید کو مردہ کہنا بین ہے تو نبی کی ذات کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم ان کو مردہ مت کہو، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس بات پر اتفاق ہے کہ شہداء سے انبیاء کرام کی ذات بہت بلند مقام کی حامل ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب رب ذوالجلال نے ان کو مردہ کہنے کو بین کہا، بین کیا، بند کیا، منع کر دیا، روک دیا، تو اس میں یقیناً حقیقت تھی کہ تم سمجھتے ہو کہ زندگی سے جسم سلامت رہتا ہے چلنے پھرنے سے، جن کو ہم اپنی بارگاہ میں شہادت کی سعادت عطا فرما دیتے ہیں ان کے جسموں کو بھی ہم سلامت رکھتے ہیں۔ موطا امام مالک میں یہ حدیث پاک ہے، جنگ احد میں حضرت عمر ابن جموح اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی شہید ہوئے تھے 46 سال کے بعد، اور یہ دونوں ایک ہی قبر میں مدفون تھے۔ 46 سال گزرنے کے بعد سیلاب کی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی، ان دونوں صحابہ کی جن کو جنگ احد میں اللہ نے شہادت کی عظمت سے نوازا تھا، ان کی قبر کھل گئی۔ تو 46 سال کے بعد دنیا کی آنکھوں نے یہ نظارہ اور منظر دیکھا کہ 46 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے جسم اس طرح تر و تازہ تھے کہ ابھی دفن کیا۔ اور اس 20ویں صدی کا واقعہ یہ عراق کی سرزمین پر دجلہ، دریائے دجلہ کے کنارے حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی کا مزار، ان کی یہاں شہادت ہوئی، یہاں ہی ان کی قبر مبارک بنی۔ 1300 سال کے بعد 1300 سال گزرنے کے بعد دریا کے پانی نے وہ قبر کو نقصان پہنچانا شروع کیا، تو انہوں نے حکم فرمایا کہ میری قبر کو یہاں سے، میرے جسم کو یہاں سے منتقل کریں۔ فتویٰ لیا گیا کہ قبر سے جسم مبارک کو وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے، تو منتقل کرنے کے لیے دنیا میں پتہ چلا، دنیا کو بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام کے غلام کی قبر کو کھول کر ان کے جسم اطہر کو وہاں سے منتقل کیا جانا ہے۔ دنیا والوں آؤ اور مصطفیٰ کے غلام کا نظارہ دیکھو۔ 1300 سال بعد حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ کرام تھے، اور بھی شہداء تھے، تو ان شہداء کی قبروں کو حکومت عراق نے کھدوایا اور ان کی وجود مسعود کو وہاں سے نکالا۔ تو 1300 سال کے بعد پتہ نہیں کتنی دنیا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا،
اور قرآن کی اس عظمت کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ 1300 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے جسم اس طرح تر و تازہ تھے کہ ابھی ان کو قبر میں اتارا گیا، اس طرح تر و تازہ تھے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کے احاطے میں آپ کی قبر مبارک کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی، سلمان پاک اس جگہ کا نام ہے۔ میں نے آپ کے روضہ انور پر 2 مرتبہ حاضری دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک کی میں نے 2 مرتبہ زیارت کی ہے۔ دنیا کو رب ذوالجلال نے فرمایا، اپنی آنکھوں سے گویا مشاہدہ کروایا، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردہ نہ کہیں تو باری تعالیٰ کیا کہیں، بل احیاء، ان کو زندہ کہیں کیونکہ یہ زندہ ہے۔ تو باری تعالیٰ ہم تو ان کو لیٹا ہوا، جہاں سے چلا ہوا، قبروں میں گیا ہوا، اپنے ہاتھوں سے جا کے دفنا کے آئے ہیں، ولیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں کیا پتا زندگی کس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ جس کو زندہ کہتا ہے، مومن اس کو زندہ کہنے کا پابند ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو دنیا مردہ کہے، اللہ زندہ کہے، تو مومن زندہ کہنے کا پابند ہے، مردہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ اللہ نے بیان کر دیا۔ باری تعالیٰ ہم نے زبان کو روک لیا، ہم اس کو مردہ نہیں کہتے، لیکن باری تعالیٰ خیالات پر تو کوئی قابو نہیں رہتا۔ انسان کے ذہن میں زبان پر تو کنٹرول کر لیتا ہے، بہت ساری باتیں جو زبان سے ہم نہیں کہتے، لیکن خیالات اٹھتے رہتے ہیں، ذہن میں تصورات آتے رہتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے دوسرے مقام پر، یہ سورہ بقرہ کی 154 آیت تھی جو میں نے ابھی بیان کی۔ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران میں 169 آیت نمبر میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم زبان تو روک لو گے، لیکن میں تمہیں اس سے بھی آگے کا حکم دے رہا ہوں کہ تمہارے شاید تصورات اور ذہن اور خیال میں آئے کہ یہ تم مر گئے تھے، ہم تو خود دفن کر کے آئے تھے۔ زبان روک لو لیکن دماغ اور تصور کو نہ روکو، گمان کو نہ روکو۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے گمان میں لانا بھی بین ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز کبھی بھی گمان نہ کرنا، الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، کہ امواتا، کہ وہ مردہ ہیں، ان کو میت گمان بھی نہ کرنا۔ زبان بھی بین، گمان اور ذہن میں تصور بھی بین۔ تو باری تعالیٰ پھر کیا ہے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں۔ باری تعالیٰ کیسے زندہ ہیں؟ فرمایا اِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رزق دیے جاتے ہیں۔ تم کیا نعمتیں حاصل کرتے تھے، تمہیں کیا نعمتیں ملی تھی، جو اللہ کی بارگاہ میں ان کو نعمتیں ملی ہیں، وہ نعمتیں ملی ہیں لا عین رات ولا اذن سمعت، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا۔ وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اور مومنین شہداء تو وہاں رزق دیے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو اس دنیا سے گزر کے آگے جا کے وہ نعمتیں ملتی ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اس دنیا میں وہ نعمتیں جنت کی جہاں منتقل کر دی ہیں۔ اس دنیا میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب ذوالجلال نے وہ نعمتیں رکھی ہیں۔ آقا علیہ السلام مصلی پر کھڑے تھے، میرے آقا نے دست انور آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا۔ صحابہ کرام نے نماز کے اندر یہ معمول پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ نماز ختم ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا تو پھر واپس کر لیا، تو یا رسول اللہ ماجرا کیا تھا؟
میرے آقا نے فرمایا اللہ نے جنت کی نعمتیں میرے سامنے کی، اللہ اللہ اللہ، میں نے ہاتھ میں لے کر ان کو یہاں لانا چاہا، پھر خیال آیا کہ یہ دنیا ہے، اس میں ان نعمتوں کو یہاں لوگوں میں یہاں تقسیم نہیں کیا جانا چاہیے، یہ نعمتیں آخرت کی ہیں، تو پھر اس تصور سے چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، اور صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کے مسلسل روزے رکھے، ان کو صوم وصال کہتے ہیں، مسلسل روزے رکھنا بغیر افطار کے، صبح روزہ رکھا، شام کو افطار ہی کوئی نہیں کیا، پھر رات گزر گئی، آگے پھر روزہ شروع ہو گیا، پھر آگے روزہ شروع کیا گیا افطار کے بغیر۔ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کو صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ جب ایک دو دن گزرے تو صحابہ کرام نے ڈھال ہو گئے، جسم کی توانائیاں ختم ہو گئیں۔ آقا نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی لگاتار روزے رکھنے شروع کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو؟ سبحان اللہ، ابھی تو اندر ربی یطعمنی ویسقینی، میری تو راتیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بسر ہوتی ہیں جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اللہ اللہ، یعنی میرا رب اپنے دست انور سے مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو وہ نعمتیں جو عند ربہم یرزقون شہداء کو وہاں ملیں گی اور وہاں ملتی ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کو جہاں ملتی ہیں اللہ سبحان اللہ، سبحان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی بارگاہ میں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، اور جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے من فضل ہی، اپنے فضل و کرم سے، اس کو پا کے انتہائی خوش ہیں، اللہ، انتہائی خوش ہیں۔ مومن شہید جو اپنی زندگی کی بازی اللہ کے نام پر لگا کے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اسی کو زندگی عطا کرتا ہے، اور زندگی بھی وہ دیتا ہے کہ جو رزق والی زندگی ہوتی ہے۔ دنیا کے والے دنیا کی نعمتیں کھاتے ہیں، اور رب ذوالجلال اپنے شہداء کو وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جو دنیا والوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی ہیں، وہ ان کو نعمتیں عطا کرتا ہے، اور وہ جنت میں ہوتے ہیں، وجود ان کا یہاں دنیا میں ہوتا ہے۔ تو دنیا میں وجود ہوتے ہوئے اس روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ اتنا جڑا ہوا ہوتا ہے کہ روح جنت میں ہے، جسم دنیا میں ہے، لیکن تعلق قائم ہے۔ یہ فاصلے اس تعلق کو ختم نہیں کر سکتے، وہ روح اور جسم کے ساتھ سلامت ہوتے ہیں، اور 13 صدیاں بیت جائیں تب بھی اس کے جسم پر کوئی شے آج نہیں لا سکتی، ان کے وجود سلامت اور تازہ رہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ جسم کے ساتھ روح کا تعلق موجود ہے، اور روح کا جب تعلق موجود ہوتا ہے جسم سلامت رہتا ہے۔ رب ذوالجلال نبیوں کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الارض لا تاکل اجساد الانبیاء، زمین نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، والشہداء، شہداء کے وجود کو بھی نہیں کھا سکتی۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا حیات الشہداء محققۃ، کہ شہداء کی زندگی محقق ہے، ثابت شدہ ہے، اور اس میں کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان الارض لا تاکل اجساد الانبیاء، نبیوں کے جسموں کو بھی زمین نہیں کھاتی، والشہداء، امام قرطبی فرماتے ہیں شہداء کے وجود کو بھی زمین نہیں کھاتی، والعلماء، جو عالم دین ہوتے ہیں ان کے جسموں کو بھی یہ مٹی نہیں کھاتی ہے، والمؤذنین، آذان دینے والوں کے وجود کو بھی جس مٹی نہیں کھاتی ہے، والمحتسبین، وہ مؤذنین جو احتساب کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اس کا نام بلند کرتے رہتے ہیں،
وحملت القرآن، اور قرآن کے حفاظ کو بھی یہ مٹی ان کے وجود کو کھا نہیں سکتی ہے۔ اللہ، اور جب شہداء کی زندگی کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء اور دیگر انبیاء اکرام کی زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ تو آخر میں کنکلوڈ کر دوں، نتیجہ نکال دوں کہ رب ذوالجلال نے گویا ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں تم خوش ہو جاؤ کہ تم دنیا میں رہے زندہ تھے، جب یہاں سے تم نے کوچ کیا تو کوچ کرنے کے بعد بھی تم مردہ نہیں ہو، تم مر کر بھی زندہ ہو۔ مومن زندگی میں تو زندہ ہوتا ہی ہے، دنیا بھی کہتی ہے زندہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مومن مر کر بھی زندہ ہی رہتا ہے، مر کر بھی نہیں مرتا۔ اور کافر دنیا میں زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے، مومن مر کر بھی زندہ ہوتا ہے، کافر زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ کافر سن کر بھی بہرا ہوتا ہے، مومن بہرا بھی ہو تو سننے والا ہوتا ہے۔ کافر بینا ہو کر بھی نابینا ہوتا ہے، مومن نابینا ہو کر بھی بینا ہوتا ہے۔ کافر بولنے والا ہو کر بھی گونگا ہوتا ہے، اور مومن گونگا ہو کر بھی بولنے والا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ تصورات ہیں زندگی اور موت کے، دنیا کے تصورات اور ہیں۔ ہم اللہ رسول کی بات مانیں گے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ سچ وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ سمجھ میں آ جائے تو فابہا، نہ سمجھ آئے تب بھی سچ وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رب ذوالجلال نے کافروں کو سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون فرمایا کہ وہ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، نابینے بھی ہیں، اور انک لا تسمع الموتیٰ، وہ مردے بھی ہیں۔ یہ چاروں چیزیں اللہ نے قرآن مقدس میں کافروں کے بارے میں فرمائی، اور مومنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ زندہ ہیں، میرے مصطفیٰ کی پہچان نصیب ہوئی ہے، اس سے بڑی اور زندگی کیا ہوتی ہے؟ زندگی نام ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے نصیب ہو جانے، حاصل ہو جانے کا نام ہے۔ اور جن کو یہ نصیب ہو گئی وہ زندہ ہو گئے، باری تعالیٰ یہاں دنیا تک تو زندہ ہو گئے، آگے فرمایا آگے بھی ہم ان کو مردہ کہنے کو بھی بیان کریں گے کہ تم عقل تمہاری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، تمہاری عقل میں کوئی چیز آئے یا نہ آئے، وہ پھر بھی زندہ ہے، تمہیں زبان سے کہنے بھی نہیں دیں گے اور گمان کرنے کو بھی بیان کر دیں گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ خوش ہیں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان پر نعمتیں فرمائی ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اگلی آیت کا یہ حصہ بھی مد نظر رکھیں کہ وہ خوش رہتے ہیں۔ کس سے خوش رہتے ہیں باری تعالیٰ؟ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، جو ابھی ان تک پہنچے نہیں ہیں، پیچھے دنیا میں ہیں، ان کی وجہ سے خوش ہیں، من خلفہم، کہ وہ بھی انہی کے راہ پر چل کر یہی کام کرتے پھرتے ہیں جو انہوں نے کیے تھے، اس سے ان کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی وہ اگلی نسلیں جن کو اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی، تو ان کو اللہ نے اتنی خوشیاں عطا فرمائی ہیں کہ وہ ادھر پیچھے دیکھتے ہیں، ان کا پیچھے رابطہ رہتا ہے، اور ان کے نیک اعمال سے جب انہی کی راستے پر وہ چلتے ہوئے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو وہ کر رہے تھے، تو اس سے ان کے دلوں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، اور وہ خوش ہوتے رہتے ہیں ان لوگوں سے جو ابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ خوف علیہم
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 169 تھی سورہ آل عمران کی۔ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے زندگی اور موت کا یہ فلسفہ عطا فرما دیا کہ مومن مر کر بھی زندہ رہتا ہے، زندہ ہے تو زندہ رہتا ہے، کافر زندہ ہو کر بھی مرا ہوا ہوتا ہے، مر کر تو اس نے مرنا ہی ہے۔ یہ پتہ چل جائے گا اس سے جب یہ آنکھیں بند ہوں گی کہ مومن کی موت کیا ہوتی ہے اور کافر کی موت کیا ہوتی ہے۔ مومن کی موت اور کافر کی موت میں بڑا فرق ہے۔ وہاں پتہ چلے گا جب معاشر کے دن ساری دنیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جمع ہوگی کہ مومن کی موت کیا ہوتی ہے۔ یہاں دنیا میں ابھی اللہ دکھاتا ہے۔ ہمارے مومنین نے یہ اعلان کیا کہ میری قبر میں جانے سے پہلے میری میت کو چوراہے پہ رکھ دینا تاکہ دنیا دیکھے کہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔